اچھا جی، اب کون ہے؟ حضرت انڈیا سے حیدر علی بھائی کا سوال ہے. انڈیا سے حیدر علی. جی سر. حیدر علی جس نے کلمہ پڑھا تھا؟ کلمہ پڑھا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ترون نام تھا نا پہلے سے؟ مسلمان ہو گیا تو نام میں نہیں رکھا؟ آپ نے رکھا حیدر علی. حیدر علی. کیا سوال ہے؟ کا سوال ہے اگر کھانے کو بہت ساری چیزیں ہوں تو سواد کے لیے کسی جانور کو مارنا ٹھیک کیسے ہے؟ کیونکہ جانور مارنے پہ جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے. جانور کو مارنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے؟ جی سر. ویری گڈ. بات یہ ہے مسٹر حیدر علی، کہ تمہیں تو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے یہ سوال کرتے ہوئے کہ یہی کلمہ پڑھا ہے تم نے میرے پاس، میں نے ہی کلمہ پڑھایا تمہیں. ہندو سے مسلمان یہاں بنے ہو تم، یہاں پڑھا تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب کرنے کے بعد شرم آنی چاہیے تھوڑی سی یہ سوال کرتے ہوئے. تمہاری چاہت کا نام دین اسلام نہیں ہے، تمہاری چاہت کا نام دین اسلام نہیں ہے. اللہ کی چاہت اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی چاہت کا نام دین اسلام ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ، کہیں بغاوت نہ کر لینا احکام خداوندی سے. انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. میری معبودیت اور میری ربوبیت کا اعتراف کر، اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، سجدوں کے لیے انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اور یہ ساری مخلوق اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہے. وہ دریا میں ہو، سمندر میں ہو، ہواؤں اور فضاؤں میں ہو یا خشکی پہ ہو، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. اور یہ ساری مخلوق اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائے. جو ہم کہتے ہیں اکثر محفلوں میں فَبِعَلَى رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جی، جو طاقتور درندے ہیں جنگل میں ہے نا، کیسے وہ بھنگوڑ کے رکھ دیتے ہیں ہرن، نیل گائے، چھوٹے جانور. یہی پھر ان پہ بھی آتا ہے. انہیں بھی سکھاؤ. اللہ پاک نے ہر مخلوق کو ایک فطرت عطا کی ہے. وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. حیدر علی، سواد کے لیے تو اور بہت چیزیں، پھر جانور کو کیوں کاٹتے ہیں؟ بہت تکلیف ہوتی ہے جانور کو. ہم پر فرض کیا ہے دین اسلام، یہ سنت ابراہیمی ہے. اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. جی، اور یہی نہ رکو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے اولو العزم رسول ہیں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، حکم دیا اللہ نے کہ بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرو. آنکھوں پر باندھ کر پٹی تو لٹا دیا بیٹے. وہ بھی نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہیں آقا علیہ السلام. لٹا دیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا اور پھیر دی چھری. یہ تو قدرت خدا کی حکمت تھی نا، اللہ کی تدبیر تھی اس کی کہ ذرا آزماؤ تو صحیح اپنے دوست کو. ابراہیم کو میں ذرا آزماؤ تو صحیح کہ کتنا میرا اطاعت گزار ہے اور کتنا میرا فرما بردار ہے. اگر میں اسے حکم دوں ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دے میری راہ میں،
تو یہ کرتا یا نہیں کرتا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا اور بیٹا بھی بابا آپ کے ہاتھ کانپیں گے، آپ کے ہاتھ نہ کانپ جائیں جب آپ چھری پھیریں میرے گلے پہ، تو بہتر ہے آپ کے ہاتھ نہیں کانپیں گے، آنکھوں سے پٹی باندھ لیں، اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لیں، اس کے بعد حکم الہی اللہ پاک کے حکم کے مطابق میرے گلے پہ چھری پھیر دیں۔ اور یہی کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی۔ بحکم الہی اللہ پاک کے حکم سے وہاں دمبا آ گیا، پٹی ہٹائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے، تو بیٹا اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے تھے اور دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ تمہاری چاہت کا نام نہیں ہے دین اسلام، اللہ اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی چاہت کا نام ہے دین اسلام۔ تمہارا کام صرف اس کی معبودیت کا اعتراف کرو، اس کی ربوبیت کا اعتراف کرو، اس کے اطاعت گزار ہو جاؤ، اس کے حکم کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ اپنی چاہتیں اپنی خواہشات پیش نہ کرو کہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوا تھا تو ماں کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی تھی جتنی جانور کو ہوتی ہے۔ اور جب وہ آئیں گے وہ قبض کرنے، جب نزا کا عالم طاری ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کھینچیں گے روح کو، تو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ 100 تلواروں کی ضرب جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تیری چاہت کا نام دین اسلام نہیں ہے، اللہ کی چاہت اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی چاہت کا نام دین اسلام ہے۔ ہمارا اور تمہارا کام اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ اور آقا علیہ السلام کے اطاعت گزار۔ اپنی چاہتیں اپنی خواہشات یہ نہ لاؤ۔ کیا عجیب سوچ ہے یار آج کے انسان کے، اسپیشلی امت مسلمہ کی کیا سوچ ہے۔ اللہ وہ سب کچھ کرے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن جو کچھ اللہ چاہتا ہے ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ کرے سب کچھ، جو ہماری چاہتے جو ہم چاہتے ہیں اللہ وہ ساری کچھ کرے، اور ہماری ساری چاہتے ہم نہیں اللہ کی کوئی چاہت پوری کریں گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ساری زندگی اسی دھوکے میں گزر جائے گی اور موت کا لمحہ آ جائے گا، آخری ہچکی آ جائے گی۔ جی دین اسلام کو سمجھ، اللہ کی چاہتوں کو اور آقا علیہ السلام کی چاہتوں کو، قرآن کریم کیا فرماتا ہے اس کو سمجھ۔ یہ ہے دین اسلام، اپنی چاہتیں اور خواہشات نہ گھسیڑ۔ اس طرح کے بیہودہ سوال نہ بھیجا کرو یہاں۔ بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ سب سے بڑی حکمت اور تدبیر والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ تو اپنی خواہشات لے کے آ جائے گی، اور بھی چیزوں میں سواد ہے، پھر جانور کو کیوں کاٹتے ہیں؟ تکلیف ہوتی ہے جانور کو، ماں کو بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی جب تو پیدا ہوا تھا۔ روح قبض کرنے آئیں گے تو بھی بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ کا ہو جا، اللہ کا ذکر کیا کر، یاد کیا کر اللہ کو۔ اور یہ جو باتیں کی ہے نا، یہ جو سوال بھیجا ہے، استغفار پڑھ لینا، معافی مانگ لینا اللہ سے، توبہ کر لینا، ٹھیک ہے جی؟ ہوگی اللہ